بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کو مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال دن بدن دھماکوں ہوتی جا رہی ہے۔ غازہ جنگ کے درمیان حوثی حملے، یمن میں امریکہ اور برطانیہ کی کارروائیاں، اور اب ایران اور پاکستان کے ایک دوسرے پر حملے۔ یہ حالات ایک غیر معمولی تصویر پیش کر رہے ہیں جن کے جیو پولیٹکس پر اور ہم پر اور آپ پر گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ان خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حوثیوں نے امریکہ کے ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا، انڈین نیوی نے کرو ممبرز کو بچایا۔ واشنگٹن نے انصار اللہ تحریک کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یمن میں امریکہ اور برطانیہ کے چوتھے حملے، کہا حوثیوں کی صلاحیتوں کو کم کیا گیا۔ فلسطینیوں کی تائید میں کارروائیاں کرتے رہیں گے، انصار اللہ کا اعلان۔ ایرانی زمین پر پاکستان کے جوابی حملے، 9 ہلاک۔ بلوچ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا تہران گوریلاؤں کی پیٹھ ٹھونک رہا ہے۔ ایران نے کی حملے کی مذمت، سفارتکار کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ پاکستانی صدر عارف علوی نے کہا بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ غزہ میں بمباری اور زمینی لڑائی جاری، درجنوں فلسطینی جاں بحق، 3 IDF فوجی مرے۔ غزہ میں گھروں کی دوبارہ تعمیر کے لیے $15 بلین کی ضرورت، ڈیووس میں فلسطینی وزیر کا خطاب۔ ورلڈ اکنامک فورم میں غزہ پر بحث۔ فلسطینی ریاست سے ہی مڈل ایسٹ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، بلنکن کا خطاب، کہا عرب ذہنیت بدل گئی، کیا اسرائیل تیار ہے؟ قطر میں انڈین سفیر نے کی جیل میں نیوی کے سابق ملازمین سے ملاقات۔ بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر ایشیا کا سب سے بڑا سول ایویشن سمٹ شروع، انڈسٹری کے مستقبل کی نئی صورتگری ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی فوج نے ایک ہفتے میں چوتھی بار یمن میں حملے کیے ہیں۔ سبا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ حدیدہ، تعز، البائدہ اور سعدہ کے علاوہ بعض دوسرے علاقوں میں حملے کیے گئے۔ نیوز ایجنسی نے کہا کہ ان حملوں میں برطانیہ نے بھی حصہ لیا۔ US سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس نے یمن کے وقت کے مطابق چہارشنبے کو دوپہر 12 بجے کے قریب یہ حملہ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں یمن سے فائر کیے گئے 14 میزائلز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ان حملوں سے ریڈ سی، باب المندب اور خلیج عدن میں حملے کرنے کی یمنیوں کی صلاحیتیں کم ہوں گی۔ امریکہ کے 2 عہدیداروں نے بتایا کہ حملوں کے دوران ٹام ہاک میزائلز چھوڑے گئے۔ US نیوی کے جہازوں، خاص طور پر USS فلوریڈا سے میزائلز داغے گئے۔ ایک گائیڈڈ سب مرین نے بھی حملے میں حصہ لیا۔ لبنان کے المیادین ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ یمن کے بعض حصوں پر مسلسل ہوائی نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ امریکہ نے اس دوران حوثیوں کی انصار اللہ تحریک کو دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے۔ حالیہ عرصے میں ریڈ سی میں جہازوں پر حوثیوں کے حملوں سے پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ان حملوں کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کی قیمت دگنی ہو گئی ہے، اس کا اثر پوری دنیا پر پڑ رہا ہے۔ حوثیوں نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ریڈ سی میں حملے شروع کیے تھے۔ اس سے پہلے امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حملے کیے۔ اس کے بعد حوثیوں نے کہا تھا کہ وہ اب امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی اپنا جائز ٹارگٹ سمجھیں گے۔ اس وارننگ کے بعد امریکی جہازوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یمن کی حوثی فوج نے غزہ کے فلسطینیوں کی تائید میں امریکہ کے ایک جہاز پر حملے کیے۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا کہ جس جہاز کو نشانہ بنایا گیا اس کا نام جینکو پیکارڈی ہے۔ اس جہاز کو خلیج عدن کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ سمندری میزائلز کا استعمال کرتے ہوئے یہ آپریشن کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کامیاب رہا اور ٹھیک نشانے پر وار کیا گیا۔ حوثی فوج کے ترجمان نے کہا کہ یمن کی فوجیں ریڈ سی، عربین سی اور دوسرے مقامات
مقامات پر خطرے کے تمام ذریعوں کو نشانہ بنانے میں ہچکچائیں گے نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی عوام پر جارحیت کی تائید اور یمن کی حفاظت کے حق کے تحت یہ کارروائی کی گئی۔ یحییٰ سری نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں کو جانے والے جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ یہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک اسرائیلی جارحیت ختم نہیں ہوتی اور غزہ کی ناکہ بندی نہیں ہٹائی جاتی۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ یمنی فوجیں ریڈ سی اور خلیج عدن میں تمام جہازوں کو آنے جانے کو یقینی بنانے کے پابند ہیں، لیکن صرف قبضہ کیے گئے فلسطینی علاقوں تک یعنی اسرائیل تک جہازوں کو جانے نہیں دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے ایک بیان میں کہا کہ یمنیوں کے مسلسل خطروں اور حملوں کے مد نظر امریکہ انصار اللہ تحریک کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے، جنہیں حوثی کہا جاتا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ اس قدم کا مقصد حوثیوں پر پابندیاں لگانا ہے۔ انڈین نیوی نے کہا ہے کہ اس نے خلیج عدن میں امریکہ کے ایک جہاز کے کرو ممبرز کو بچایا جس پر یمن کے حوثیوں نے حملہ کیا تھا۔ انڈین عہدیداروں نے کہا کہ انہوں نے علاقے میں تعینات اپنے ایک جہاز کا رخ موڑا اور جن کو پیکارڈی جہاز پر سوار 22 کرو ممبرز کو بچایا، جن میں 9 انڈینز شامل ہیں۔ بتایا گیا کہ تمام کرو ممبرز حفاظت سے ہیں۔ ایران سے حملے کا جواب دیتے ہوئے پاکستان نے ایران کی زمین پر حملے کیے جن میں 9 لوگ ہلاک ہوئے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ ان حملوں میں ایران کے سستان بلوچستان صوبے میں دہشت گردوں کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک دن پہلے ایران نے جیش العدل تنظیم کے ٹھکانے پر حملے کا دعویٰ کیا تھا جس میں 2 بچے ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ان حملوں کا مقصد پاکستان کی سیکیورٹی اور قومی مفادات کی حفاظت ہے۔ ایرانی میڈیا میں کنفرم کیا گیا کہ کم سے کم 9 لوگ ہلاک ہوئے۔ منگل کو ایران نے پاکستان کے بلوچستان صوبے میں حملہ کیا تھا۔ پاکستان اور ایران نے ایک دوسرے پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملیٹنٹ گروپس کو پناہ دے رہے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ آپریشن میں کئی ملیٹنٹس ہلاک ہوئے۔ ایران نے ان حملوں پر فوری صفائی مانگی ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے ایک عہدیدار کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ پاکستان نے ایران کے حملے کے بعد اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے اور سفارتی تعلقات سسپینڈ کر دیے ہیں۔ پاکستان کے کارگزار وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جو ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم میں حصہ لے رہے تھے، سوئٹزرلینڈ کا دورہ مختصر کر دیا اور وطن واپس لوٹ آئے۔ کارگزار وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بھی اپنا یوگانڈا کا دورہ چھوٹا کر دیا اور ملک واپس آ گئے۔ سستان بلوچستان صوبے کے ڈپٹی گورنر علی رضا مرحمتی نے کہا کہ پاکستانی حملوں میں 9 لوگ مارے گئے جن میں 3 عورتیں اور 4 بچے ہیں۔ یہ حملے ایرانی وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے کیے گئے اور ایک گاؤں پر کئی میزائلز داغے گئے۔ ڈپٹی گورنر نے کہا کہ سراوان شہر کے قریب ہی ایک دھماکہ ہوا لیکن اس میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ پاکستان نے کہا کہ اسے ایران میں پاکستانی علیحدگی پسندوں کو محفوظ پناہ گاہیں دینے پر فکر ہے۔ پاکستانی عہدیداروں نے کہا کہ ان کے پاس ایران میں بلوچ علیحدگی پسندوں کی موجودگی کے ثبوت ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی عہدیدار پاکستانی علیحدگی پسندوں کی پیٹھ ٹھونک رہے ہیں جنہیں سرمچار کہا جاتا ہے یعنی گوریلا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پاکستان میں بے قصوروں کا خون بہا رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ جیش العدل تنظیم پاکستان سے کام کر رہی ہے جو وقفے سے ایران میں دہشت گرد سرگرمیاں انجام دے رہی ہے۔ ایران نے حال ہی میں ملک میں بعض دہشت گرد حملوں کے بعد عراق، سیریا اور پاکستان میں حملے کیے تھے۔ سیریا میں داعش کے ٹھکانوں کو اور عراق کے اربل میں موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ یہ حالات ایک ایسے وقت پیدا ہوئے ہیں جب غزہ میں 100 سے زیادہ دنوں سے اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور مڈل ایسٹ کے سمندروں میں تناؤ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکنامی ڈگمگا سکتی ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ وہ پاکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستانی حملوں میں مرنے والوں میں 7 لوگ ایرانی شہری نہیں ہیں۔ ایران نے سستان بلوچستان میں پاکستان کے حملے کی مذمت کی اور اس واقعے کے خلاف احتجاج کے لیے پاکستان کے ناظم الامور کو طلب کیا۔ وزارت خارجہ میں پاکستانی سفارتکار کو طلب کیا گیا۔ ملک میں پاکستانی سفیر کے نہ ہونے کی وجہ سے ناظم الامور کو طلب کیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اس حملے کی مذمت کی اور بتایا کہ پاکستان سفارت خانے کے ناظم الامور سے صفائی مانگی گئی۔ پاکستان کے صدر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان اور ایران دونوں بھائی ہیں اور انہیں آپسی بات چیت اور صلاح مشورے سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ایک بیان میں الوی نے کہا کہ دہشت گردی سب کے لیے چیلنج ہے اور سب کو مل کر اس سے لڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تمام ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی عزت کرتا ہے اور دوسرے ملکوں سے بھی ایسی ہی امید کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الوی نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور اپنی زمین کی حفاظت کے لیے تمام قدم اٹھائے جائیں گے۔
پاکستانی فوج نے ایران میں اپنی آپریشن کا نام مرگ برگ سرمچار رکھا ہے۔ اس دوران چائنا نے ایران اور پاکستان سے تناؤ کم کرنے کے لیے مصالحت کی پیشکش کی ہے۔ امریکہ نے پاکستان، سیریا اور عراق میں ایران کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ نے ایران میں پاکستان کے حملوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ایک دن پہلے وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے حملوں پر ری ایکشن دیتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا بعض ملکوں کی طرف سے اپنی حفاظت میں کی جانے والی کارروائیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، خبریں جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ غازہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ نے اس دوران بات چیت کے امکان سے انکار کیا ہے، حالانکہ قطر نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک دن پہلے غازہ میں دوائیں اور مدد پہنچانے کے لیے ایک سمجھوتا ہوا تھا۔ اس ڈیل کے تحت امدادی ٹرکس ساحلی پٹی پہنچ گئے۔ رفح میں کیے گئے ایک تازہ حملے میں 16 فلسطینی جاں بحق ہوئے، حالانکہ اس علاقے کو اسرائیل نے سیف زون قرار دیا تھا۔ مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ ایک دن پہلے قطر اور فرانس نے ڈیل کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت اسرائیلی ہوسٹیجز اور فلسطینیوں کے لیے دواؤں کے ٹرکس پہنچائے گئے۔ خان یونس کے قریب ایک حملے میں 2 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ زمینی لڑائی میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک زمینی لڑائی میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 193 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حماس کے راکٹ لانچرز کو تباہ کیا۔ اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ نے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فی الحال امن بات چیت کے بارے میں سوچنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ جنگ کے 104 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ اس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 60 فلسطینی فائٹرز کو ہلاک کیا۔ خان یونس میں شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ ساؤتھ غازہ کا خان یونس حماس کا مضبوط گڑھ ہے۔ فلسطین کے ایک وزیر مصطفیٰ محمد نے ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غازہ میں صرف گھروں کو دوبارہ بنانے کے لیے $15 بلین کی ضرورت ہوگی۔ انویسٹمنٹ منسٹر مصطفیٰ نے کہا کہ اسرائیلی بمباری میں 3,50,000 ہاؤسنگ یونٹس کو نقصان پہنچا ہے۔ ان میں سے کئی پوری طرح سے تباہ ہو گئے اور کئی کو جزوی نقصان پہنچا۔ غازہ جنگ میں تقریباً 25,000 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 23 لاکھ کی آبادی میں سے زیادہ تر بے گھر ہوئے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم میں غازہ کا مسئلہ چھایا ہوا ہے۔ اکنامک فورم کے موقع پر ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے مڈل ایسٹ کی صورتحال اور اس کے الگ الگ پہلوؤں پر بات چیت کی۔ کیمرون نے ایرانی وزیر پر یہ بات صاف کی کہ ایران کو حوثیوں کی مدد بند کرنی چاہیے۔ حماس کے عہدیدار موسی ابو مرزوق نے کہا کہ غازہ میں دوائیں پہنچانے کی ڈیل حماس کی شرطوں پر ہوئی ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ تل کرم میں آئی ڈی ایف کے ایک دھاوے کے دوران ایک فلسطینی نوجوان جاں بحق ہوا اور ایک بچہ بری طرح زخمی ہوا۔ اس کارروائی کے دوران کئی گھروں اور سڑکوں کو تباہ کیا گیا۔ مغربی کنارے کے کئی مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک دن پہلے مغربی کنارے میں تقریباً 11 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ فلسطینی ریاست بنانے کے بعد ہی مڈل ایسٹ میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عرب اور مسلم لیڈرز کی ذہنیت میں تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل تیار ہے؟ میانمار نے کہا ہے کہ کئی ملیٹنٹ گروپس نے سیز فائر سے اتفاق کیا ہے۔ میانمار میں کئی گوریلا گروپس ایکٹیو ہیں اور فوج سے لڑ رہے ہیں۔ میانمار کی فوجی حکومت اور نسلی گروپوں کے درمیان یہ سمجھوتا ہوا ہے۔ اس سے پہلے چائنیز وزارت خارجہ نے میانمار میں فوجی حکومت اور ملیٹنٹس کے درمیان سمجھوتے کا اشارہ دیا تھا۔ قطر میں انڈیا کے سفیر نے نیوی کے سابق ملازمین سے ملاقات کی، جنہیں جاسوسی کے الزام میں سزا دی گئی ہے۔ حال ہی میں قطر کی ایک عدالت نے ان کی سزائے موت معاف کی تھی، لیکن انہیں جیل کی سزا برقرار رکھی تھی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ انڈین سفیر نے دوسرے سفارتی عہدیداروں کے ساتھ 8 قیدیوں سے ملاقات کی۔ ان پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام تھا۔ 22 جنوری کو ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح کے موقع پر مرکزی حکومت کے ملازمین کو آدھے دن کی تعطیل ہوگی۔ اس بات کا سرکاری اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیروں سے کہا کہ وہ اس دن غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ مودی نے رام مندر کے بارے میں ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔
एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन समिट विंग्स इंडिया 2024 बेगमपेट एयरपोर्ट पर शुरू हुआ। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल वी.के. सिंह, तेलंगाना के वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, फिक्की चेयरपर्सन रेड्डी मायलाड और दूसरों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कई मुल्कों के वजीरों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। ये प्रोग्राम सिविल एविएशन इंडस्ट्री के मुस्तकबिल की सूरतगरी कर सकता है। इस मौके पर कई हवाई करतबों का मुजाहरा किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हूसियों ने अमेरिका के एक और जहाज को निशाना बनाया। इंडियन नेवी ने क्रू मेंबर्स को बचाया। वाशिंगटन ने अंसारुल्लाह तहरीक को दहशतगर्द करार दे दिया। यमन में अमेरिका और बरतानिया के चौथे हमले, कहा हूसियों की सलाहियतों को कम किया गया। फलस्तीनियों की ताईद में कार्रवाइयां करते रहेंगे, अंसारुल्लाह का ऐलान। ईरानी जमीन पर पाकिस्तान के जवाबी हमले, 9 हलाक। बलोच अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने का दावा, कहा तेहरान गोरिल्लाओं की पीठ ठोंक रहा है। ईरान ने की हमले की मजम्मत, सफारतकार को तलब करते हुए एहतजाज किया गया। पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी ने कहा बातचीत के जरिए मसला हल करना चाहिए। गाजा में बमबारी और जमीनी लड़ाई जारी, दर्जनों फलस्तीनी जान बहक, 3 IDF फौजी मरे। गाजा में घरों की दोबारा तामीर के लिए $15 बिलियन की जरूरत। डेवोस में फलस्तीनी वजीर का खिताब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गाजा पर बहस। फलस्तीनी रियासत से ही मिडल ईस्ट के हालात बेहतर हो सकते हैं, ब्लिंकन का खिताब। कहा अरब ज़हनियत बदल गई, क्या इसराइल तैयार है। कतर में इंडियन सफीर ने की जेल में नेवी के साबिक मुलाजिमीन से मुलाकात। बेगमपेट एयरपोर्ट पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन समिट शुरू, इंडस्ट्री के मुस्तकबिल की नई सूरतगरी होगी। ये थी आज की खबरें। खुद को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।